آج گفتگو ہوگی تقویٰ اور پرہیزگاری مکمل ہونے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ تقویٰ ہی ولایت کا معیار ہے۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا معمہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب الجلال خود ارشاد فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ولی کے لیے تقویٰ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر تقویٰ کے، بغیر پرہیزگاری کے ولایت نہیں ملتی ہے۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ بغیر تقویٰ اور پرہیزگاری کے ولایت نہیں ملتی ہے۔ تو تقویٰ ضروری ہے ولایت کے لیے، اور حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ مکمل کے لیے، تقویٰ کے تکمیل کے لیے، متقی جب آدمی مکمل ہو جائے اس وقت جب ہو جاتا ہے جب اس کے اندر 10 شرطیں پائی جائیں۔ 10 شرطیں جب پائی جاتی ہیں تب وہ جا کر کے مکمل متقی بنتا ہے، مکمل پرہیزگار بنتا ہے، اور جب مکمل تقویٰ اور پرہیزگاری اسے حاصل ہو جاتی ہے تب جا کر کے وہ ولایت میں قدم رکھتا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زبان کو لگام دینا، زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو محفوظ رکھنا فالتو چیزوں سے۔ زبان کی حفاظت کرنا متقی کے لیے پہلی شرط ہے، زبان کی حفاظت کرنا۔ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اتنی خوبیوں کا وہ جامع ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کا ہاتھ آزاد ہے، جدھر چاہے ادھر جائے۔ انسان کا پیر آزاد ہے، جدھر چاہے ادھر جائے۔ آنکھیں اس کی آزاد ہے، جدھر چاہے ادھر دیکھے۔ کان اس کا آزاد ہے، جو چاہے وہ سنے۔ لیکن زبان کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب الجلال نے زبان کو بیچ میں رکھا اور چاروں طرف سے پہرا لگا دیا دانتوں کا کہ اپنے حد سے تم نکل نہیں سکتے ہو، اپنے حد سے تجاوز نہیں کر سکتے ہو۔ یہ زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب الجلال نے اس کے لیے پہرا لگا دیا کہ زبان کو تمہیں اپنے حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ جبکہ آدمی ظلم کرتا ہے ہاتھ سے، کسی کو قتل کرتا ہے ہاتھ سے، کسی کو مارتا ہے ہاتھ سے، برے کاموں کی طرف آگے بڑھتا ہے ہاتھ سے، لیکن اس میں بھی زبان ہی کا دخل ہوتا ہے۔ مار پیٹ کی نوبت کب آتی ہے؟ جب زبان حد سے زیادہ چلتی ہے، جب لڑائی زبان کے طور پر جب گالی گلوچ ہوتا ہے تب جا کر کے بات آگے بڑھتی ہے اور ہاتھا پائی پر بات پہنچتی ہے اور لڑائی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ زبان کی خوبی یہ ہے کہ زبان وہ نعمت ہے کہ جب کسی بھی طرح کی کوئی آواز منہ سے نکلتی ہے اور زبان میں مخصوص طریقے سے اس کو حرکت دی جاتی ہے تو اسی سے حرف بنتے ہیں، اسی سے الفاظ بنتے ہیں، اسی سے جملے بنتے ہیں، اسی سے معانی اور مطالب نکلتے ہیں، اور اس میں کئی طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ زبان جب کروٹ لیتی ہے، زبان جب حرکت میں ہوتی ہے، مخصوص انداز سے جب آواز نکالی جاتی ہے تب جا کر کے اس میں معانی پیدا ہوتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، معانی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا زبان سے اس میں صادر ہو جاتے ہیں۔ زبان ایک ایسی نعمت ہے جب بولنے پہ آتا ہے تو فصاحت و بلاغت کے دریا بہتے ہیں۔ یہی وہ زبان وہ نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنی بات دوسروں پر پیش کرتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ اسی زبان سے نبی کی تعریف ہوتی ہے، اسی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اسی زبان سے نبی کی نعت ہوتی ہے، اسی زبان سے درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن جب زاویہ بدل جاتا ہے، جب رجحان بدل جاتا ہے، جب ترتیب بدل جاتی ہے، جب
انسان کی سوچ اور فکر بدل جاتی ہے تو یہی وہ زبان ہے کہ جس سے آدمی گالی گلوچ نکالتا ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے انسان چغلی کرتا ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے انسان بہتان لگاتا ہے، یہی وہ زبان ہے جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے آدمی گانا گاتا ہے، خرافات بکتا ہے، فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، یہی وہ زبان ہے۔ اس لیے کہ تمام برائیوں کا جڑ زبان سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے اعمال آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان ایک بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے، زہد و اتقاء کے لیے، ولایت کے منزل پر فائز ہونے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی زبان کی ضمانت دے دو، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے، زبان کو فالتو چیزوں میں استعمال نہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ زبان سے کوئی فالتو چیز نکل نہ جائے، اس وجہ سے وہ اپنی زبان میں ایک پتھر چھوٹا سا رکھا کرتے تھے، اور وہ پتھر آدمی کو بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، اس کے باوجود کی زبان کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی زبان میں، اپنے منہ میں پتھر رکھ کر کے اور اپنی زندگی کو گزارتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فالتو الفاظ نکل جائے، کوئی بیکار لفظ نکل جائے اور جس کی بنیاد پر کل بروز محشر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے زہد و اتقاء کے لیے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ جس کے اندر زبان کی حفاظت نہیں ہے تو پھر وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اور جو متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کا فرمان ہے ان اولیاء الا المتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہی ہوتے ہیں۔ دوسری چیز حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ غیبت سے اپنی زبان کو بچائے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، یہ دوسری شرط ہے، غیبت نہ کی جائے۔ متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے کس کو ہے؟ کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کو بیان کیا جائے دوسرے کے پاس اس کے غیر موجودگی میں اور اسے تکلیف ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچنا ضروری ہے۔ جب آدمی غیبت سے بچے گا تب جا کر کے اسے مکمل تقویٰ حاصل ہوگا، اور پھر ولایت کے راہوں پر وہ اس کے لیے معاون ثابت ہوگا، اور جو غیبت سے نہیں بچتا ہے تو پھر وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس دور میں جو سب سے بڑا متقی بنتا ہے وہ سب سے زیادہ غیبت کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اپنے ذوق میں، اپنے خیال میں وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں متقی ہوں۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کی چغلیاں کھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں۔ ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے، اسی کو چائے پلائے گا اور پھر اس کے جانے کے بعد اسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا تقویٰ شعار ہوں۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اپنا چہرہ اس پیغام میں دیکھ لے کہ وہ کتنا بڑا متقی ہے اور کتنا بڑا پرہیزگار ہے۔ غیبت سے بچنا ہے متقی کامل بننے کے لیے، اور جو متقی بننے کا دعویٰ کرتا ہو اور غیبت سے نہیں بچتا ہو تو پھر وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، اور غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور اللہ یہ قرآن کی آیت میں اللہ رب الجلال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ غیبت کے بارے میں آپ بتائیے کیا گناہ ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائے۔ سوچئے کتنا بڑا جرم ہے یہ غیبت کرنا۔ مردہ بھائی کا گوشت، کوئی مردار جانور کا گوشت نہیں کھاتا ہے جو غیرت مند ہوگا۔ مرا ہوا جانور اس کا گوشت کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتا ہے۔ ذبح جب تک نہ کیا جائے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے، اور جس میں ذبح نہ کی گئی ہو وہ پھر مردار ہوتا ہے۔ تو جو مردار ہو، جانور ہو، اس کو کھانا یہ آدمی گھن محسوس کرتا ہے، اور وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ چہ جائے کہ انسان کا گوشت، اور انسان نہیں بلکہ اپنے بھائی کا گوشت، اپنے بھائی کا گوشت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور جو غیبت سنتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے گناہ یہ ہے کہ بدبودار گدھے کا گوشت کھاتا ہے۔ سوچئے، اور تقویٰ پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور بیٹھ کر کے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقویٰ شعار ہیں، زہد و اتقاء کے مالک ہیں۔ وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ دو خوبیاں نہ ہو۔ تیسری چیز، حضور سیدنا سرکار شہادت فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھتا ہو اور لوگوں کا استہزاء نہ کرتا ہو، لوگوں کو کمتر نہ سمجھتا ہو، لوگوں کا مذاق نہ اڑاتا ہو۔ یہ تیسری چیز ہے۔ آج ہمارا معمول بن چکا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا تو اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ آدمی اس کو کمتر سمجھتا ہے، اس کو ذلیل سمجھتا ہے، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو نیچ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وہ حقارت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ ہمارے لوگوں میں، ہم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک ہفتہ سے نماز اگر پڑھنا وہ شروع کر دیے تو دوسرے کی برائی شروع کرتے ہیں، فلاں نہیں آتا ہے، فلاں نہیں آتا ہے، وہ لوگ سوئے رہتے ہیں، فلاں نہیں آتا ہے۔ اپنا دیکھو بھائی، ایک ہفتے سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ لیا، دوسرے کے اندر عیب نکالنے لگے۔ کسی کو حقیر نہ جانے، ہو سکتا ہے اس کے کچھ ایسے اعمال ہوں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ اس کو پسند فرماتا ہو۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان گلستان میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بچپن کا دور تھا اور وہ بچپن ہی سے تہجد گزار تھے، اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی جاتے تھے، اور رات کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی اس وقت اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ دوران سفر پہ ساتھ میں کئی لوگ تھے، یہ بھی ساتھ میں تھے، اور جب ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں رات کے سناٹے میں، ان کے والد اٹھتے ہیں اور اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں اور تہجد کی نماز جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں کم سے کم انہیں توفیق ہوتی کہ 2 وقت کی 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیتے تہجد کی۔ ان کے والد نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا بیٹے اگر تم نماز نہ پڑھتے تہجد کی، تم سوئے رہتے تو بہتر تھا اس بات سے کہ تم ان لوگوں کی غیبت کر رہے ہو، تم ان لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ تم اگر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ نماز نہیں پڑھے، تم اس سے اعلیٰ ہو، تم اس سے افضل ہو، تم اس سے بہتر ہو، تم اس سے بالا ہو۔ یہ لوگ جو ہے حقیر ہیں، اس وجہ سے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس وجہ سے تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ تمہارے لیے بہتر تھا کہ تم بھی سوئے ہوئے رہتے، تم نہ جاگتے، تم بیدار نہ ہوتے اور تہجد کی نماز نہ پڑھتے، مگر تم ان لوگوں کی برائی نہ کرتے، یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ مذاق، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی اگر لگ رہا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا کپڑا پھٹا ہوا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی غریب ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں،
کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی زبان صاف نہیں ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی مخصوص انداز میں بات کرتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ مذاق کی ایک حد سے تجاوز کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اس میں آدمی اپنے لیے ہوشیاری سمجھتا ہے، میں فنکار ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں علم و فکر کا مالک ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیوقوف بناتا ہوں۔ لیکن حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہ پائی جائے۔ پہلی چیز جو ہے وہ زبان کو محفوظ رکھنا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور تیسری چیز ہے جو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ چوتھی چیز جو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، متقی کے لیے چوتھی شرط ہے کہ نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے نگاہ کو غیر محرم سے بچانا۔ اس کی نگاہ عورتوں کی طرف نہ اٹھتا ہو، یہ متقی کی پہچان ہے، کامل متقی کی پہچان ہے کہ نامحرموں سے وہ نہ ملتا ہو، غیر محرم سے وہ ملاقات نہ کرتا ہو۔ ہاں اگر غلطی سے نگاہ اٹھ گئی ہو تو نگاہ جھکا دے، تو یہ ہے متقی کی پہچان۔ آج کا حال کیا ہے؟ عورتوں سے مل رہے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صوفی ہیں، پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، عورتوں سے ملاقات کر رہے ہیں، عورتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، اور وہ پیر بنے بیٹھے ہیں، پیر دبوا رہے ہیں، پیر کا زنا کر رہے ہیں، اور وہ پیر بنے بیٹھے ہیں۔ ان سے مصافحہ کر کے لذت حاصل کرتے ہیں، پیر دبوا کر کے لذت حاصل کرتے ہیں، ہاتھ اور پیر کی زنا کرتے ہیں، ان کو شہوت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کے آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لذت کے ساتھ سن کر کے کانوں کا زنا کرتے ہیں، اور صوفی بنے ہوئے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں۔ اور بغیرت ہے وہ باپ جو اپنے بیٹی کو بھیجتا ہے ایسے پیروں کے پاس، ایسے صوفیوں کے پاس، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان سے ان کا پیر دبوانے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور وہ بھائی بھی بغیرت ہے جو اپنی بہن کو بھیجتا ہے، وہ شوہر بھی بغیرت ہے جو اپنی بیوی کو بھیجتا ہے، اور وہ بیٹا بھی بغیرت ہے جو اپنی ماں کو بھیجتا ہے ایسے پیروں کے پاس، اور وہ پیر بھی بغیرت ہے جو ان حرکتوں میں ملوث ہے۔ یہ دین ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی شرط حضور سیدنا سرکار غوث اعظم بتاتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار کامل آدمی اس وقت ہوتا ہے جس کے اندر ان شرائط میں سے چوتھی شرط ہے کہ نامحرموں غیر محرموں پر اس کی نگاہ نہ اٹھے، تب جا کر کے وہ متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ زبان سے ہم متقی اور پرہیزگار اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اور تمام وہ برائیاں موجود ہیں جس پر حضور سیدنا سرکار غوث اعظم نے منع فرمائی ہے۔ اور کسی کو اگر غیرت آتی بھی ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا انسان اگر بولتا بھی ہے کہ نامحرموں سے تو عورتوں کو ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو انہیں کیا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ پیر تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ باپ سے کیسا پردہ؟ کس نے بتا دیا یہ مسئلہ آپ کو؟ پیر باپ کی طرح ہوتا ہے، اس سے کیسا پردہ؟ یہ دلیل دی جاتی ہے، لیکن یہ دلیل ایک کھوکھلے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دین پڑھا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ باپ اصلی کون ہوتا ہے اور نقلی کون ہوتا ہے۔ دین پڑھا ہوتا تو یہ معلوم ہوتا کہ باپ الگ ہوتا ہے اور باپ کے طرح ہونا الگ ہوتا ہے۔ دین اگر پڑھا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ شرعی پردہ کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہے، وہ آتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ ابن مکتوم کون ہے؟ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے،
جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے اور حضرت حفصہ سے کہ تم پردہ کر لو، پردہ کرو تم۔ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ صحابی رسول عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے، یہ تو آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کیا ان سے بھی پردہ ضروری ہے؟ کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان کے کان ان کے آنکھیں اگر نہیں دیکھ رہی ہے تو کیا تمہاری بھی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ اگر یہ نابینا ہے تو کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا اگر یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر تم پردہ کرو۔ رسول کی بیویاں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ازواجہم امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی ماں ہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو نبی کی بیوی ہے وہ مسلمانوں کی ماں ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اپنی ماں کے بارے میں غلط خیال نہیں کر؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جب یہ جو ضابطہ جو ہم نے بنایا ہے نا کہ پیر باپ کی طرح ہوتا ہے، یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنوں کی ماں ہے وہ، اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کا وصال ہو جائے تو نبی کے بیویوں سے امتی کے کسی بھی فرد کا اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جو ٹھہری ہے، ماں سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو، اس لیے کہ وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو دیکھتے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم پردہ کرو، اور قرآن فرما رہا ہے کہ وہ مومنوں کی حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے، اور اللہ کے رسول جب اپنے بیویوں کو امتی سے یعنی امتی کے ماں سے پردہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ باپ کو پیر کو باپ کی طرح بتا کر کے اس کے سامنے بے پردگی سے جانے والے؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اسی لیے سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سب سے چوتھی جو چیز شرط ہے متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے وہ غیر محرم اور نامحرموں سے وہ بچتا رہے، اس کے اوپر نگاہ نہ ڈالے۔ یہاں تو حال ہی بدلا ہوا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اگلے بار انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا ہے راہوں پر، چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا ہے راہوں پر، اب کوئی راستہ بھولے تو میں کیا